بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور روز کی طرح آج بھی نجمہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ زنیرہ، جلدی آؤ، نجمہ کو پھر سے کچھ ہو رہا ہے، عشا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر میں نے روحان سی ہو کر کہا، یا خدا، پتہ نہیں اسے کیا ہو جاتا ہے، اچھی بھلی تو تھی، کاش اس دن ہم نے وہ سب نہ کیا ہوتا، اس دن کے بعد سے اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ نمرہ کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، وہ بڑے غور سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ عشا نے پوچھا۔ سمرہ کو کوئی جواب دیے بغیر چند لمحے یوں ہی نجمہ کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پہلے اس نے نجمہ کا مڑا ہوا ہاتھ پکڑا، پھر اس کی آنکھ کھول کر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی نیم بے ہوش پڑی نجمہ کا ہاتھ گھوما اور سمرہ نیچے آ گری۔ نجمہ نے اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں اور عشا جلدی سے اس کی طرف لپکے اور اسے اٹھانے لگے۔ تم ٹھیک ہو سمرہ؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ گرنے سے سمرہ کا سر کرسی سے جا ٹکرایا اور اب اس کے سر پر گھومڑ ابھر رہا تھا۔ اس نے سر پکڑتے ہوئے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میرا شک درست نکلا۔ اس نے غور سے نجمہ کو دیکھا جو اب بٹ پر بیٹھی بڑی خوفناک نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں اور عشا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا، شک؟ کون سا شک؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ سمرہ نے کہا، یہی کہ نجمہ جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے یہ نجمہ نہیں بلکہ اس کے وجود میں چھپی کوئی اور مخلوق ہے جو بہت طاقتور ہے اور شاید بہت ظالم۔ سمرہ کی بات پر ہم بری طرح چونکے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی؟ دیکھو کتنی سرخ ہیں، اور آنکھوں کی سرخی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر کسی غیر مرئی طاقت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کی بات کچھ عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، عشا نے چکرا کر سر پکڑتے ہوئے کہا۔ یہی کہ وہ نجمہ جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہے یہ نجمہ ہوتے ہوئے بھی نجمہ نہیں ہے۔ اس کا دماغ، بلکہ دماغ ہی کیا سارا جسم ہی اس وقت کسی اندیکھی طاقت کے قبضے میں ہے جو اسے اپنے اشاروں پر چلا رہی ہے۔ سمرہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تو ہم دونوں دکھی ہو گئے۔ کبھی ہماری یہی سہیلی کتنی شرارتیں کرتی تھی، اسے چپ کر کے بیٹھنا تو آتا ہی نہیں تھا، ہر وقت ہنسی مذاق نئی شرارتیں کرتی۔ مجھے اس کے ساتھ بیتا وقت یاد آنے لگا جب وہ 4 لڑکیاں پہلی بار ملی۔ یہ ہاسٹل میں ان کا پہلا دن تھا۔ لڑکیوں کی ایک لمبی قطار تھی جس نے کمرے لینے کے لیے اس ہاسٹل کی انتظامیہ کو پاگل کر رکھا تھا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور مہنگا ہاسٹل تھا۔ یہاں کئی سہولتیں فراہم کی گئی تھی مگر کوئی رہ نہیں سکتا تھا، اس لیے یہاں محض امیر خاندانوں کی لڑکیاں آتی۔ انہی میں وہ 4 لڑکیاں بھی شامل تھیں جنہیں روم نمبر 111 الاٹ کیا گیا۔ یہ ایک وسیع اور خوبصورت کمرہ تھا جس میں 4 بیڈ تھے۔ چاروں اپنے سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی روم نمبر 111 میں داخل ہوئی۔ ان 4 میں سے ایک میں تھی۔ ان میں سب سے ایک گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی نے کمرے پر طاہرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، کمرہ تو اچھا ہے۔ دوسری لڑکی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، اگر ہم ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں تو اچھا ہے۔ میرا نام نجمہ ہے، میں نے اس کا ہاتھ بڑا تھام کر کہا۔ میرا نام زنیرہ ہے۔ بقیہ 2 لڑکیوں نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام عشا ہے اور میرا نام سمرہ ہے۔ یہ تھی پہلی ملاقات جس میں ہم لوگوں نے محض ایک دوسرے کے ناموں سے واقفیت حاصل کی۔ میں، زنیرہ، سمرہ اور نجمہ، ہم چاروں کی پہلی ملاقات تو بس رسمی تھی، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا ہم لوگوں کا تعلق مضبوط ہوا۔ چاروں ایک دوسرے کی بہترین سہیلیاں ثابت ہوئیں۔ ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور یہ جان کر ہم خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئے کہ ڈپارٹمنٹ بھی ایک تھا، ہسٹری۔ ہم چاروں کو ہسٹری سے لگاؤ تھا۔ مجھے اور سمرہ کو پرانی تہذیبوں اور مذاہب میں دلچسپی تھی، بلکہ سمرہ کو تو روحانیت اور دوسری چیزوں میں بھی دلچسپی تھی جنہیں عقل تسلیم ہی نہ کرتی، جبکہ نجمہ اور عشا کو صرف تاریخ کی ڈگری حاصل کرنے تک دلچسپی تھی۔ اور بس جب تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو چند دن تک بڑے زور و شور سے پڑھائی کی گئی، مگر اب جان چھڑاتی تھی۔ مارے بندھے ایگزام کے لیے وہ تھوڑا بہت پڑھتی اور باقی سارا وقت فضول ہی خرچ کیا کرتی۔ کبھی کسی کلاس میٹ کی برائی کر رہی ہوتی تو کبھی کسی استاد کی، یا فلمیں دیکھتی۔ ہم دونوں ان کی حرکتوں کو انجوائے کرتے اور کبھی تنگ ہوتے۔ اس وقت بھی بڑے مزے سے سمرہ کے بیڈ سے سر جوڑے موبائل پر کوئی فلم دیکھنے میں مگن تھی، ساتھ ہیروئن کے لباس پر تبصرے جاری تھے۔
ہم لوگ ان کے ریمارک سے ڈسٹرب ہو رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں کہا، یار نجمہ یا تو ہینڈز فری لگاؤ یا پھر بیتو کے تبصرے بند کرو خدا کے لیے۔ نجمہ اور عشاء نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تم بھی تو آ کر دیکھو، نجمہ نے کہا۔ مجھے اسٹڈی مکمل کرنی ہے، تم لوگوں کی طرح نہیں، بس نام کی خالی ڈگریاں کرنی ہے، میں نے بھی جواب میں گھورا۔ واہ بھائی، یعنی تم واحد لڑکی ہو جو توجہ سے پڑھتی ہے، باقی ہم خالی ڈگریاں لیتے ہیں۔ نجمہ حسب معمول پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے ہاتھ میں موجود کتاب کھولی، جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح لمبی بحث شروع ہو جانی ہے جس میں جیت نجمہ اور عشاء کی ہونی تھی۔ ہم سے بحث میں جیتنے کے بعد انہیں سکون نہیں ملا، وہ چند لمحے خسر پھسر کرتی رہیں، پھر باہر نکل گئی۔ ان کے چہرے کی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر سمرا نے پوچھا، یہ کون سا نیا کارنامہ انجام دینے گئی ہے؟ پتہ نہیں، آ کر خود ہی پھوٹ دیں گی، ان کے پیٹ میں کمی بات رہتی ہے، سمرا نے مسکراتے کہا۔ میں نے سر ہلایا اور کتاب پر جھک گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زوردار چیخیں سنائی دی۔ ہم دونوں گھبرا کر باہر نکلی۔ راہداری میں پہنچی تو دیکھا کہ دوسری لڑکیاں بھی باہر تھیں۔ چیخوں کی آواز دروازے کی طرف سے آئی، اس لیے سبھی ادھر دوڑی۔ وہاں پر عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ وارڈن صاحبہ سخت گیر خاتون تھی مگر خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ وجہ تھی وہ چھپکلی جو ان کے پیروں کے قریب تھی۔ چھپکلی بے حس و حرکت تھی مگر وارڈن مسز انجم چیخ رہی تھی۔ لڑکیاں جو ان کی سخت گیری کی ستائی تھی انہیں بہت ہنسی آنے لگی۔ انہیں مصیبت میں دیکھ کر کدھر نیڈل لڑکی کو رحم آیا۔ اس نے ڈنڈا لیا اور زور سے چھپکلی ماری، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ چھپکلی اصل میں نکلی اور ربر کی تھی اور کسی نے مسز انجم کے آنے سے پہلے جان بوجھ کر انہیں ڈرانے کے لیے وہاں پھینکی تھی۔ اصل صورتحال کا علم ہوتے ہی مسز انجم فارم میں آ گئی۔ سختی سے لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کر کے تفتیش شروع کی۔ عشاء اور نجمہ بے حد معصوم صورت بنائے کھڑی تھی اور یہی چیز مجھے شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ مسز انجم کچھ بھی نہ جان سکی مگر انہوں نے رات 9 بجے کے بعد سب لڑکیوں پر کمرے سے نہ نکلنے کی پابندی لگائی۔ کمرے میں پہنچتے میں نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا۔ سچ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ میرے پوچھنے پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سمرا نے انہیں خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا، بری بات ہے یار، ویسے کچھ ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا مذاق کرنے سے پہلے۔ نجمہ اور عشاء نے ہنستے ہوئے کہا، سچ بتاؤ کیسا رہا مذاق پھر؟ اور جو پابندی لگے گی اس کا کیا؟ میں نے دونوں کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، ارے چھوڑو، یہ 4 دن کی پابندی ہے، دیکھنا کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا۔ نجمہ نے بے پرواہی سے کہتے کمبل اوڑھا اور عشاء بھی بستر میں گھس گئی۔ چلو بھائی، مجرم تو سو گئے، ہمیں بھی سونا چاہیے، میں نے سمرا سے کہا۔ سونے لیٹے تو اس وقت دونوں کے خراٹے گونج رہے تھے۔ نجمہ، عشاء اٹھ جاؤ، نہیں تو سر زہیر کی کلاس مس ہو جائے گی، ہم تو جا رہے ہیں، پھر تم لوگوں نے ہمیں ہی باتیں سنانی ہے کہ ہم نے اٹھایا نہیں، سمرا نے عشاء کا کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے بیگ اٹھا کر نجمہ کو جھنجھوڑا، اس کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہم دونوں باہر آئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں بھی آ گئیں۔ آتے ہی دونوں نے پیکٹ پکڑ کر دہائی دینا شروع کر دی۔ ناشتہ نہیں کیا؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، نجمہ نے کہا۔ اگر سر زہیر کی کلاس نہ ہوتی تو میں آتی ہی نہیں، عشاء نے منہ بسور کر کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے۔ تم دونوں کو کس نے کہا تھا دن چڑھے تک سوتے رہو؟ ناشتہ تو گول ہی ہو گیا، بلکہ وارڈن بھی تم دونوں پر خار کھائے بیٹھی ہوگی، میں نے گویا ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ کیوں بھلا؟ عشاء نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تم دونوں اس ہاسٹل میں 2 لڑکیاں جو کمرے کی ہر چیز ادھر ادھر پھینک کر جاتی ہو، اور وارڈن ڈسپلن کی کتنی پابند ہے تم جانتی ہو۔ اس بار دونوں نے ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھا اور چپ کر گئے۔ سر زہیر کے آتے دونوں ایک طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک سرگوشیوں میں بات کے بعد نجمہ نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا، کوئی چیز مٹھی میں دبائی، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سامنے پڑے بینچ کے آگے پھینک دی۔ میں نے جھک کر دیکھنے کی کوشش کی مگر دور ہونے کی وجہ سے مجھے واضح کچھ نظر نہ آیا۔ سر زہیر نے نجمہ سے کہا، ہاں بھائی، تم دونوں ہمیشہ کی طرح سب سے آخر میں آتی ہو، چلو ہاتھ اٹھا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو۔ سر، وہ عشاء نے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ سر نے خاموش کروا دیا۔ بس، تم لوگ روز نیا بہانہ لے کر بیٹھتی ہو، آج ضرور سزا ملے گی۔ عشاء اور نجمہ کا چہرہ اتر گیا، وہ لٹکے چہرے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے عشاء بھی منہ بنا کر گئی۔ سر زہیر کی عادت تھی کہ لیکچر کے دوران ادھر ادھر پھرتے رہتے تاکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ دھیان نہیں دے رہا تو وہ دیکھ لیتے، پھر بیچارے اسٹوڈنٹ کی شامت آتے۔ آج بھی اس پہ معمول چلتے ہوئے پڑھا رہے تھے کہ اچانک ان کا پیر کسی چیز پر پڑا اور پھسلا، دھڑام سے فرش پر گر گئے۔ تمام کلاس ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کس نے کیلے کا چھلکا پھینکا ہے؟ کوئی تمیز نہیں تم لوگوں کو؟
सर ज़हीर ने क्लास पर नज़र दौड़ाते कहा, पता नहीं सर। सबकी दबी आवाज़ें उपड़ी। मैंने बेख्तियार बाहर देखा, वहाँ नजमा और ईशा दोनों झांक कर हंस रही थी। अब समझ में आया कि सरगोशी में एक दूसरे से क्या कर रही थी। जुनैरा, कहाँ गुम हो गई हो? किसी ने अचानक जिन जोड़ा तो यादों के समुंदर से उभरी। सामने परेशान हाल ईशा थी, उतरा चेहरा। क्या से क्या हो गया था? कहाँ वो हंसती खिलखिलाती शो हो चिंचल लड़की, और कहाँ ये हाल के एक बिस्तर पर पड़ी थी और दूसरी की शक्ल परेशानी से उतरी थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें गुमसुम देखकर परेशान हो गई कि खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। ईशा ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो। मैंने तसल्ली देते हुए नजमा पर नज़र डाली। वो चुपचाप हाथ पांव फैलाए बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें एक जगह रुकी थी। मैंने समरा से पूछा, समरा, तुमने कहा था कि नजमा के जिस्म पर कोई गैर इंसानी मखलूक काबिज है। कहा किसी तरीके से इससे छुटकारा नहीं मिल सकता? समरा ने जवाब दिया, छुटकारा मिल सकता है, लेकिन पहले तो पता चले कि आखिर ऐसा क्या हुआ और किसने इसे अपना शिकार बनाया। ईशा ने पूछा, तो हम ये बात कैसे जानेंगे? समरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर कागज़ कलम लेकर कुछ लिखने लगी। अड़ी तिरछी लकीरें लिखने के बाद वो उठी और सूटकेस में कुछ ढूंढने लगी। हम खामोश बैठे उसे देखते रहे। इस दौरान नजमा की वालिदा अंदर दाखिल हुई। उनका चेहरा सुता था। अकलौती बेटी की हालत देखकर उसके दिल पर क्या गुजरेगी सभी को अंदाज़ा था। आइए खाला बैठिए। मैंने उन्हें उठकर कुर्सी पर बिठाया। दुखी नज़रों से वो नजमा को देख रही थी। नजमा की इस हालत को एक हफ्ता हो गया था। वो दिन में बिल्कुल ठीक होती, मगर रात में मगरिब की अजान होते ही उसकी हालत गैर होती। हाथ पांव मुड़ते, मुंह से झाग निकलती। एक दौरे की कैफियत होती। डॉक्टर समझने से कासिर थे कि आखिर इसे क्या हो जाता है। समझ के मुताबिक दवाइयाँ देते, मगर असर नज़र नहीं आ रहा था। ये सब उस रात से शुरू हुआ था। यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। 3 दिन बाद सब हॉस्टल से अपने घर रवाना होने वाले थे। इस दौरान नजमा और ईशा को नया आइडिया सूझा। दोनों ने वार्डन को क्या कहकर राजी किया, इसका इल्म तो किसी को नहीं था, मगर जब दोनों मिसेस अंजम के कमरे से बाहर आई तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि वार्डन ने हम सबको छत पर रात जगह की इजाज़त दे दी है। लड़कियां जो एक सी ज़िंदगी से बोर हो गई थी, उस नई तजवीज़ पर खुशी से खिल उठे। ये अक्टूबर के आखिरी दिन थे। दिन में किसी हद तक गर्मी होती, मगर रात को अच्छी खासी ठंड लगती। इसलिए हमने बीच में आग का आलाव जलाया। सब उसके इर्द बैठी। हंसी मजाक शेर व शायरी और बैतबाजी से सबका दिल भर गया। तो शादी और मंगनियों का जिक्र चिढ़ा। कुछ लड़कियों की शादी हो चुकी थी और वो शोहरों के पास जाने के ख्याल से खुश थी। कुछ की मंगनी और वो शादी की बाद नई जिंदगी के ख्वाब से जाने में मगन थे। कुछ ऐसी भी थी जिन्हें मंगनी शादी में दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ करियर का सोचती। इस दौरान शादी की रस्म का जिक्र होने लगा तो लड़की पसंद के मुताबिक रस्म का जिक्र करने लगी। इस दौरान नजमा ने कहा, भाई मुझे तो इन दहों की शादियाँ बड़ी अजीब लगती हैं। इतने फेरे लेते हैं कि देखकर सर चकराता है। पता नहीं गोल फिरने वालों की आवाज़ कैसे सलामत रहते हैं। मैंने तंबी अमेज़ अंदाज में उसे कहा, बुरी बात है नजमा, ये उनकी मजहबी रस्म है और किसी के मज़हब का कल्चर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हें चाहे जैसे लगते हो, वो उनके लिए मुकद्दस रस्म है, ऐसी बातें ना करो। लेकिन वो नजमा ही क्या जो किसी की सुने या माने, उठकर खड़ी हो गई और बोली, अभी देखना तुम्हें करके दिखाती हूँ। लगाओ शर्त, अगर चक्कर ना आए। फिर तुम जीती और मैं हारी। मैं गहरी सांस लेकर दीवार से टेक लगाए बैठी। नजमा को समझाना फजूल था। जिंदगी में शायद ही उसने किसी चीज़ को संजीदा लिया हो। जिस चीज़ से रोका जाता लाजमन करती। उस वक्त भी उसने दुपट्टे को साड़ी की तरह लपेटा और आग के अलाव के गिर चक्कर लगाने लगी। साथ ही वो ओम ओम और सोहा सोहा कहते जा रहे थे। उसी लम्हे उसकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ जिसमें उसके लिए तकलीफ़ और तबाही थी, मगर उस वक्त नजमा और हम सब इस बात से अनजान थे। आग के गिर्द घूमती नजमा अचानक टटक कर रुकी। हम हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि उसके चेहरे पर अचानक ही शदीद खौफ और दहशत छा गई। उसका हाथ इस तरह उठा था जैसे किसी ने उसे अपने हाथ में थाम रखा हो। फिर वो जैसे रुकी वैसे ही यकलख्त हरकत में आ गई, लेकिन इस बार उसके पैर अपनी मर्जी से नहीं चल रहे थे, बल्कि उसे कोई घसीट कर चला रहा था। नजमा की आंखें दहशत से फैली थी। वो यूं ही घसीटते हुए आग के गिर्द घूम रही थी। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो फेरे ले रही थी, मगर किसके साथ? हम लोग दम बखूद साकत थे। पहले ख्याल आया कि कहीं ये नजमा का नाटक ना हो नया। वो अच्छी अदाकारी करती थी और कई बार उसने ऐसी जानदार अदाकारी का मुजाहिरा किया कि उसमें हकीकत का रंग भरा। लेकिन आज जो नज़र आ रहा था वह अदाकारी नहीं हो सकती थी। नजमा के चेहरे पर जो खौफ था वह हकीकी था। जिस तरह वो चली थी एक बार फिर रुक गई।
اس کے سر پر کسی اندیکھے ہاتھ نے کوئی سرخ چیز لگا دی، بالکل ویسے جیسے سندور لگایا جاتا ہو۔ یہ دیکھ کر سب کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ لڑکیاں چیختی چلاتی اٹھ کر بھاگنے لگیں۔ نجمہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی، کافی دیر تک بے ہوش رہی۔ مسز انجم اس لمحے کو کوس رہی تھیں جب انہوں نے اس رت جگہ کی اجازت دی تھی۔ نجمہ کے لیے ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ اس نے اسے چیک کرنے کے بعد کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انہیں صرف شوق لگا ہے، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، مگر بہتر ہے کہ انہیں سونے دیا جائے، اس لیے میں انہیں نیند کا انجیکشن لگا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ہمیں ذرا اطمینان نصیب ہوا۔ نجمہ کے سر پر خون جیسی کوئی سرخ اور چپچپی سی چیز تھی۔ ہم نے اسے کھرچ کر صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ گوند کی طرح اس کی مانگ سے چپک گئے تھے۔ ہم نے اسے پانی سے بھی نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ تھک ہار کر ہم چپ بیٹھ گئے اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو چاروں طرف سورج اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ نجمہ کو ہوش میں آتے دیکھ کر ہم تینوں تیزی سے اس کی طرف بڑھ گئیں۔ عشا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیسی ہو تم نجمہ؟ ڈرا دیا تھا تم نے تو۔ ہم دونوں بھی بڑھ پر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ نجمہ نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ خالی خالی سی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ تم اچانک ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ اسے سب کچھ یاد آ گیا اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ تمہیں کیا ہوا تھا نجمہ؟ بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ سمرا نے پوچھا۔ سمرا وہ آگ کے گرد گھومتے ہوئے اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہو، پھر کوئی مجھے زبردستی اپنے ساتھ آگ کے گرد گھمانے لگ گیا تھا، وہ زرد چہرے کے ساتھ بتانے لگی۔ سمرا نے اس کی بات سن کر بے چینی سے پہلو بدلا، وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مسز انجم بھی اس کی عیادت کو آئی تھی۔ اگلے 2 دن بعد ہر کوئی اس ہاسٹل کو الوداع کہنے والا تھا، اس لیے سب لڑکیاں اپنا سامان سمیٹ کر بیگز اور سوٹ کیس میں ڈالنے میں مصروف ہو گئیں۔ لیکن اس رات جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو نجمہ کو دورہ سا پڑنے لگا۔ وہ چیختے ہوئے تڑپنے لگی۔ اس کے چیخنے کی آوازیں سن کر ہاسٹل کی ساری لڑکیاں کمرے کے باہر جمع ہو گئیں۔ ہم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ سنبھلی نہیں جا رہی تھی، اور پھر اگلے 2 دن بعد یہی صورتحال رہی۔ وہ دن کو ٹھیک ہوتی اور رات ہوتے ہی اس کی حالت بگڑ جاتی۔ کوئی چارہ نہ پا کر مسز انجم نے اس کی والدہ کو بلا لیا اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ہم سے رہا نہیں گیا۔ کچھ بھی تھا، وہ ہماری سہیلی تھی، ہم نے سالوں ساتھ گزارے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد چند دن تو ہم نے گھر والوں کے ساتھ گزارے۔ پھر میں نے سب کو کال کی اور ہم تینوں نے مل کر نجمہ کے گھر جانے کا پلان بنایا۔ اس کا ایڈریس میرے پاس موجود تھا۔ ہم پہنچے تو اس وقت شام ہو رہی تھی۔ گھر میں وہ اور اس کی والدہ ہی تھی۔ ان کی کل فیملی یہی تھی۔ اس کے والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کی کچھ دکانیں اور فلیٹس تھے جو کرائے پر دیے ہوئے تھے، جن سے کرائے کی مد سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ ان سے آنے والے کرائے سے ہی سب کا گزر بسر چلتا۔ ان دونوں کے علاوہ ان کی ایک ملازمہ تھی جس کا نام سائدہ تھا۔ وہ ان کی پرانی اور خاندانی ملازمہ تھی، لیکن اس وقت وہ ان کے گھر پر نہیں تھی بلکہ وہ اپنے گاؤں میں گئی ہوئی تھی۔ آنٹی کے لیے اکیلے اس کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ ہمیں دیکھ کر انہیں بہت سہارا ہو گیا۔ کیسی ہے نجمہ اب آنٹی؟ میں نے پوچھا۔ وہی حالت ہے بیٹا، میری شوخ و شنگ بچی کو اچانک نہ جانے کیا ہو گیا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، آنٹی نے روتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں گھبرا کر رہ گئے۔ پلیز آنٹی حوصلہ کریں، انشاءاللہ نجمہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سمرا نے انہیں گلے لگایا۔ انشاءاللہ بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے، دن کو بالکل ٹھیک ہوتی ہے، مغرب ہوتے ہی اسے دورہ پڑ جاتا ہے، آنٹی نے دکھی لہجے میں کہا۔ ہم تینوں اس کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ہم حیرت سے نجمہ کو دیکھنے لگے۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ سرخ و سفید رنگ زرد ہو گیا تھا۔ نجمہ کیسی ہو؟ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ میں نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نجمہ یار، عشا اسے گلے لگا کر رو پڑی۔ نجمہ ویران نظروں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ نجمہ کچھ تو بولو، سمرا نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، مگر نجمہ اسی طرح خاموشی سے ہمیں دیکھتی رہی، لیکن کچھ بھی نہیں بولی۔ ہم اسے بلا بلا کر تھک گئے۔ دیر تک ہم تینوں اس کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ہم نے کھانا بھی وہیں پر کھایا۔ آنٹی ہمارے ساتھ بیٹھی رہیں۔
تھوڑی دیر بعد اچانک ہی نجمہ کو جھٹکے لگنے لگے. اس کے منہ سے رال بہنے لگی اور ہاتھ پیر مڑ گئے. اس پر ایک تشنیج کسی کیفیت طاری ہونے لگی. ہم لوگ اسے سنبھالنے لگے. کافی دیر اس کی یہی حالت رہی. پھر آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہونے لگی. ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. آنٹی تو رونے لگی تھی. اگلے دن سائدہ بھی آ گئی تھی. اس کی عمر کے پیش نظر ہم اسے سائدہ چچی کہنے لگے. سائدہ چچی پہلے تو ہمیں یہاں دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ تینوں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں. آنٹی نے ہمارا تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ کیوں آئی ہیں. سائدہ چچی یہ سب جان کر شاکڈ رہ گئی. اسی وقت نجمہ کے کمروں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی. ہم سب ادھر کو دوڑ گئیں. نجمہ بستر پر لوٹتے ہوئے چیخ رہی تھی، لیکن ہمیں دیکھ کر خاموش ہو گئی اور بڑی خوفناک نظروں سے گھورنے لگی. پھر اچانک وہ اپنا لباس پھاڑ کر پھینکنے لگی اور ہم لوگ بری طرح سے بوکھلا گئے. اس نے روکنا چاہا اسے تو اس نے زور سے دھکا دیا. وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے گری. وہ تو شکر تھا کہ پیچھے صوفہ تھا، ورنہ ان کی ایک آدھی ہڈی ٹوٹ جاتی. سائدہ چچی انہیں سنبھالنے لگی اور ہم نجمہ کو. سائدہ چچی نے یہ سب صورتحال دیکھ کر دہائی دینا شروع کر دی. ہائے ہائے، میری بچی کس کمبخت کی نظر کھا گئی میری بٹیا کو. آنٹی نے بامشکل اسے چپ کروایا. ہم لوگ نجمہ کو تھامنے کی کوشش کرنے لگے. ہم تینوں کی گرفت اسے تھامنے میں ناکام رہی. اس نے ایک جھٹکے سے خود کو ہم سے چھڑوا لیا اور بے حد بھیانک قہقہے لگاتے باہر کی طرف بھاگ نکلی. ہم لوگ بھی گرتے پڑتے اس کے پیچھے بھاگے. وہ سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر چلی گئی تھی. ہم تینوں بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر پہنچ گئے اور اسے ڈھونڈنے لگے. چھت پر ایک طرف کاٹ کباڑ اور ناکارہ سامان کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. مجھے اس کے پیچھے نجمہ کی جھلک نظر آئی تو میں اس کی طرف بڑھی. میں نے پیار سے اسے پچکارتے ہوئے کہا، نجمہ، نجمہ ادھر آ جاؤ. وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی. میں اس کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگی. اچانک اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا. مجھے خطرے کا احساس ہوا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی. اس نے ہاتھ میں موجود لکڑی مجھے دے ماری. میرے سر کے گرد تارے سے ناچ گئے. اس نے میرے سر پر بہت زوردار وار کیا تھا. اگر وہ دوسری بار بھی مجھ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو شاید میں آپ کو آج یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتی. لیکن جب وہ مجھے مارنے کے لیے دوبارہ لکڑی بلند کری تھی، تبھی پیچھے سے سمرا نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ لکڑی چھین لی. اس کے بعد سمرا اور عشا نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا اور چادر میں لپیٹ کر نیچے لے گئی، جہاں آنٹی نے اسے رسی کے ذریعے بیڈ سے باندھ دیا. دوبارہ آ کر عشا اور سمرا نے مجھے اٹھایا اور نیچے لے آئیں. مجھے سر میں اچھی خاصی چوٹ لگی تھی، مگر شکر تھا کہ صرف کھال پھٹی تھی، اندرونی زخم نہیں آیا تھا، اس لیے بچت ہو گئی. سمرا نے مجھے پین کلر دے دی اور تھوڑی دیر بعد آنٹی نے مجھے دودھ میں ہلدی ملا کر پلائی تو میرے حواس قدرے بحال ہو گئے. آنٹی نہ جانے کتنی راتوں سے نہیں سوئی تھی. ہم نے اصرار کر کے انہیں زبردستی سونے کے لیے بھیج دیا اور خود سر جوڑ کر بیٹھ گئیں. عشا نے کہا، یار یہ نجمہ کو کیا ہو گیا آخر؟ کیا اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے؟ سمرا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اس کا ذہنی توازن برقرار ہے، بس دماغ کا کسی اور کے قبضے میں ہے. میں جھنجھلا کر بولی، یہ بات تو تم پہلے بھی کہہ چکی ہو، مگر ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہے تمہارے پاس؟ سمرا نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے بیگ سے ایک رجسٹر نکال کر اس کے صفحے پلٹنے لگی. ایک چکی وہ کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر اس دن اس نے کچھ اڑی ترچھی لکیریں کھینچی تھی. کاغذ چھوٹا تھا، اس میں چند ہندسے لکھے تھے، چند دیگر الفاظ جو عجیب سے تھے. وہ لکھے اور پھر اس کو طے کر دیا. عشا سے رہا نہیں گیا. اس نے تجسس سے پوچھا، یہ کیا ہے سمرا؟ یہ تعویذ ہے. سمرا نے اسے تہ در تہ لپیٹ کر ایک چاندی کی ننھی سی پتری جو کہ اس نے ابھی ابھی بیگ سے نکالی تھی اس میں ڈالنے لگی. تعویذ؟ تم تعویذ بھی لکھتی ہو؟ میں ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی. ارے نہیں، تم جانتی ہو کہ مجھے پراسرار علوم اور ماورائی طاقتوں کے بارے میں جاننے میں بہت دلچسپی ہے. ایک زمانے میں مجھے عملیات وغیرہ کے بارے میں جاننے کا بھی بہت شوق تھا، اور انہی دنوں میں نے ایک کتاب لی تھی جس میں مختلف تعویذوں اور دیگر عملیات کے بارے میں بتایا گیا تھا. بس آج وہی کام آ گئی. مجھے امید ہے کہ یہ تعویذ ہمیں اسی مخلوق کے بارے میں ضرور بتائے گا. عشا نے حیرت سے پوچھا، لیکن تعویذ کیسے بتائے گا؟ سمرا مسکرائی.
बस देखती रहो, लेकिन अपना दिल मजबूत रखना, शायद कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक चीज़ भी नज़र आ जाए। उसने उस तावीज़ को उस नन्ही सी चांदी की पेटी में एहतियात से रखा और बंद कर दिया। फिर उसके अंदर धागा डाल दिया। तावीज़ बांधे जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो उसे लेकर नजमा की तरफ बढ़ी। मैंने और ईशा ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। अगर वो बंधी हुई ना होती तो शायद उसे ये तावीज़ बांधना मुमकिन ही नहीं था, मगर रस्सियों की गिरफ्त ने उसे किसी कदर बेबस कर दिया था। हम तावीज़ बांधकर जो ही पीछे हटे, नजमा की हालत बदलने लग गई। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा खौफनाक होने लगा। आंखें फैल सी गईं और वो पूरी कुव्वत से रस्सियों की गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। उसे अपनी कोशिशों में नाकामी हुई तो गुर्राने लगी। हम तीनों कांप गए। उसकी गुर्राहट ऐसी थी जैसे कोई खौफनाक दरिंदा गुर्राया हो। हटा इसे, मैं कहता हूँ हटा इसे, वरना बहुत बुरा होगा, नजमा मर्दाना और भारी आवाज़ में बोली तो हम दोनों यानी मैं और ईशा हक्का बक्का रह गए। समरा के चेहरे पर अलबत्ता कोई ख़ास हैरत नहीं थी। शायद उसे इसी चीज़ की तवक्को थी जो पूरी हुई थी। तुम कौन हो और इस मासूम लड़की को क्यों तंग कर रहे हो? समरा ने पूछा। मासूम लड़की हो ना, तुम कौन होती हो ये कहने वाली? हटाओ इस तावीज़ को यहाँ से, वरना सब कुछ तबाह कर दूंगा। नजमा की ज़ुबान से फिर वही मर्दाना गुर्राहट निकली। देखो, अगर इसने जाने अनजाने में तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाई है तो इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, बख्श दो इसकी जान। समरा ने हाथ जोड़कर नजमा के सामने बैठते हुए कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं, इसको इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये तावीज़ हटाओ वरना मैं इसे मार दूंगा। वो मुसलसल एक ही बात की तकरार कर रहा था कि तावीज़ हटाओ। ये सब देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने देखा कि हम उसकी बात नहीं मान रहे तो अचानक ही नजमा के जिस्म में तशनीज किसी कैफियत पैदा होने लगी। उसे झटके लगने लगे। समरा, ये तावीज़ हटाओ वरना इसे सचमुच मार देगा वो। ईशा ने रोते हुए नजमा का तावीज़ खोलने की कोशिश की तो समरा ने उसे ज़ोर से पीछे खींचा। वो तो बस धमकियाँ दे रहा है, लेकिन अगर तुमने तावीज़ हटाया तो वो इसे वाकई में मार देगा, समरा ने उसे डपट कर कहा। थोड़ी देर बाद नजमा के जिस्म से तशनीज की सी कैफियत ख़त्म हो गई थी और उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोल दी थी। समरा उससे पहले उसकी रस्सियाँ खोल चुकी थी। वो उस वक्त हमें पहचान रही थी। हमारी आमद पर उसने बहुत ही खुशी का इजहार किया और पूछा कि उसे क्या हुआ था। हमने उसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि उसे टाइफाइड हो गया था और बुखार की शिद्दत से वो 2 दिन से बेहोश थी। अभी बुखार उतरा है तो वो ठीक हो गई है। हमने उसे दलिया बनाकर खिलाया जो उसने खा लिया और उसके मुरझाए हुए चेहरे पर कुछ रौनक आ गई। उसके बाद उसे नींद आने लगी तो हमने उसे सुला दिया। वो रात हम तीनों और नजमा सुकून से सोए थे। अगले दिन सईदा चची ने अपने किसी जानने वाले पीर साहब को बुलाया। उन्होंने बड़े गौर से नजमा की आंखें देखी, कुछ सवाल किए। दिन में वैसे तो वो बिल्कुल ठीक होती, मगर किसी से बात तक नहीं करती थी, ना किसी को पहचानती थी, लेकिन उस दिन वो ज़हनी तौर पर हाजिर थी। पीर साहब ने उसे गुस्ल करने का कहा। आंटी उसके साथ गई। इस दौरान हम सब ने भी वज़ू कर लिया था। नजमा आई तो पीर साहब ने एक दायरा खींचा और हम सब ख़वातीन को उसमें बिठा दिया। फिर दूसरा दायरा खींचकर उसमें वो खुद बैठ गए। उसके बाद उन्होंने हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की ताकीद की और ख़ुद भी कुरानी आयात पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद हमारे चारों तरफ धुआं भर गया, लेकिन ये देखकर हमें बहुत हैरानी हुई कि दायरों के बाहर तो धुआं था, मगर दायरे के अंदर धुएं का नामो निशान भी नहीं था। हम कुछ घबराए तो सही, मगर पीर साहब ने तसल्ली दी कि डरने की कोई बात नहीं, इसलिए वो पुरसुकून हो गए। थोड़ी देर बाद धुआं भर गया और आग के गोले बरसने लगे, मगर वो भी दायरे के अंदर नहीं आ पा रहे थे। पीर साहब ने ललकार कर कहा, बेहतर होगा कि तुम सामने आ जाओ, बुज़दिलों की तरह चुप कर वार मत करो। आग के गोले अचानक गायब हो गए। थोड़ी देर बाद एक नौजवान नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख रंग की थीं जिन्हें वो झपक नहीं रहा था। पीर साहब ने उससे पूछा, तुम कौन हो? इस बच्ची को क्यों तकलीफ दे रहे हो? नौजवान ने गुस्से से पीर साहब को देखा और कहा, ये लड़की अब मेरी बीवी है,
اور تم ہمارے بیچ بالکل مت آؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ ہم سب بالکل حیران رہ گئے۔ نجمہ تو بس یک ٹک اس خوبصورت سے نوجوان کو دیکھ رہی تھے۔ بیوی؟ کب بنی یہ تمہاری بیوی؟ اور اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو تم اسے تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ پیر صاحب نے حیرت سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آگ کے الاؤ کے قریب بیٹھی میرے مذہب کا بھرپور مذاق اڑا رہی تھی۔ میں وہیں سے گزر رہا تھا اور یہ سب دیکھ کر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکا، اسی لیے میں نے اس کے مذاق والے پھیرے اصلی پھیرو میں بدل کر رکھ دیے۔ میرے مذہب کی روح سے اب یہ میری بیوی ہے اور سزا میں اسے اس بات کی دے رہا ہوں کہ اس نے میرے دھرم کا مذاق اڑایا، اس لیے اب یہ سب پڑھائی وڑھائی بند کرو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہاسٹل والی رات یاد آ گئی جب ہم آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے تھے اور نجمہ نے پھیروں کا مذاق اڑایا تھا تو اس کا وہ مذاق ہی اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ یہ سب جان کر نجمہ رونے لگی۔ میں نے غلط کیا تھا، میں مانتی ہوں، لیکن میری نیت کسی کا دل دکھانے کی نہیں تھی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ نجمہ نے روتے روتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ جنزادہ کچھ دیر تک تو اسے بہت خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آخر کار بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر تم بہرحال میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ نجمہ کانپ گئی۔ پیر صاحب نے کہا، دیکھو جنزاد، یہ تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مسلمان ہے اور تم ہندو، اس کے علاوہ تم ایک جن ہو اور وہ انسان ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ جنزادے کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ اگر نہ چھوڑا تو تم کیا کر لو گے بڈھے؟ اس نے بے حد حقارت سے کہا، مجھے مجبور مت کرو جنزادے، بہتر ہے کہ تم آرام سے میری ساری بات مان لو۔ پیر صاحب نے بالکل پرسکون انداز میں اس سے کہا تو وہ آگ بگولا ہو کر ان کی طرف لپک پڑا۔ اب پیر صاحب نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا تو آگ کی بنی ہوئی زنجیریں فوراً اس کے ارد گرد نمودار ہو گئی اور ان آگ کی بنی ہوئی زنجیروں نے جنزادے کے سارے وجود کو بھرپور طریقے سے اپنی پوری گرفت میں لے لیا تھا۔ اب وہ جنزادہ درد اور تکلیف کی شدت سے چیخنے چلانے لگ گیا تھا۔ پیر صاحب نے اسے پھر ہار ماننے اور نجمہ کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ زنجیریں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بدل رہی تھیں۔ جنزادے کی آخری چیخیں بہت خوفناک تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر صرف راکھ رہ گئی۔ کھڑکی سے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور وہ بھی اڑ کر چلی گئی۔ جنزادے کی یوں موت کے ساتھ ہی وہ سرخی جو ہر وقت نجمہ کی مانگ میں بھری رہتی تھی، وہ ساری کی ساری مٹ گئی تھی۔ پیر صاحب بھی اگرچہ اس سارے عمل کے دوران بری طرح سے پسینے میں نہا گئے تھے اور انہیں سانس لینے میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو بہت حد تک سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جنزادہ اب پوری طرح سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور اب کے بعد وہ جنزادہ کبھی بھی نجمہ کو تنگ نہیں کرے گا۔ نجمہ کی امی نے انہیں کچھ نذرانہ دینا چاہا تو انہوں نے سختی سے منع کر کے رکھ دیا۔ یوں نجمہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد اس شوق سے ابھی تک نہیں نکل سکی تھی، لیکن کہتے نا کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ رفتہ رفتہ نجمہ نے بھی آج یہ خوفناک وقت بھلا دیا تھا۔ آج اس بات کو بہت سال گزر چکے ہیں۔ آج نجمہ کی شادی ہو چکی ہے اور نجمہ اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہے، مگر جب کبھی ہم چاروں دوستیں آپس میں ملتی ہیں تو اس وقت کو یاد کر کے آج بھی ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔